چلے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ آپ اور اپنی بیوی جنت میں رہیے وَكُلَا مِنْهَا اور وہاں سے آپ کھائیے رغدن با فراغت. رغدن کا ترجمہ ہے با فراغت یعنی جس طریقے سے آپ چاہیں حیث شئتما جیسے تم چاہو اور آپ وہاں سے کھائیں رغدن با فراغت یعنی سکم سیر ہو کر حیث شئتما جس طریقے سے تم چاہو ولا تقربا هذه الشجرہ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین ورنہ تو تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ورنہ تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے ورنہ یہاں مراد اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ نے جو ہے آدم اور فرشتوں کا جو ہے مناظرہ ہو گیا. اس کے بعد شیطان نے جو ہے سجدے سے انکار کیا جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ گیا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا. اور پھر آدم تو تھے حوا کی تخلیق کی اور اس کے بعد دونوں کو اللہ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ آپ اور اپنی بیوی جنت میں رہیے. اسکن یعنی رہنا یہ ہے مسکن. ایک ہے انسان کا مسکن جسمانی رہنے کی یعنی ایک ہے سکون جسمانی انسان کا اور ایک ہے سکون روحانی. انسان کا سکون جسمانی یعنی اس کے جسم کو سکون دینے والی جو شے ہے وہ ہے مکان. اسکن یہ مسکن کہاں مسکن رہے آپ اور اپنی بیوی جنت میں تو جنت ان کا مسکن ہے رہنے کی جگہ ہے. تو ایک ہے سکون جسمانی یعنی گھر انسان کا ذاتی ہوتا ہے تو اس کو جسمانی سکون ملتا ہے اور ایک ہے اس کا روحانی سکون اور روحانی اس کا سکون ہے بیوی. تو یہاں اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے آپ کا اس سے نکاح کیا لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو بیوی بھی ایک انسان کا سکون ہے لیکن سکون روحانی ہے اس سے اس کی روحانیت کو سکون ملتا ہے. تو یہاں مراد مسکن جسمانی ہے یعنی تمہارے جسم کے سکون کے لیے کہہ دیا وہاں جنت میں چلے جاؤ وہ جگہ وہ گھر ہے تمہارا. اور روحانی سکون کے ساتھ میں ان کی بیوی بھی جو ہے حوا کو دے دیا. تو جسمانی اور روحانی سکون دونوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہاں تم رہو. پھر کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وہاں سے تم بافراغت کھاؤ یعنی شکم سیر ہو کر جو چاہو جس طریقے سے چاہو تم کھا سکتے ہو. لیکن اللہ نے اس پر ایک حکم عائد کر دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ جو ہے تم اس درخت کے قریب نہ جانا. اب وہاں رہتے ہوئے ان کو منع کیا تو معلوم ہوا جنت میں بھی تکلیفات شرعیہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے بلکہ کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے. معلوم ہوا کہ جنت میں بھی بعض چیزوں پر پابندی لگے گی. اب رہا مسئلہ کہ اس درخت کے قریب نہ ہونا تو اس سے مراد کیا ہے. اب لوگوں نے اس بارے میں جو ہے مفسرین نے اور علماء نے اپنی اپنی باتیں رکھی. کوئی کہہ رہا ہے گیہوں کا درخت کوئی کہہ رہا ہے یہ فلاں درخت کوئی کہہ رہا ہے فلاں. ارے کچھ بھی ہو اللہ نے جب اس کو مبہم رکھا ہے تو اب ہیمو ما اب ہم اللہ وہ مبہم ہی رہے گا جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے. اور اس کا بہترین مصداق یہی ہے کہ اس کو مبہم رکھا جائے اس کو متعین نہ کیا جائے. ہم جو ہے ہم لوگوں کو کیا جو ہے حق پہنچتا ہے کہ جس کو خدا نے مبہم اور مجمل رکھا تو اس کو ہم اپنی طرف سے متعین کر دیں. لہذا یقینی اور فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ درخت مبہم ہے اللہ ہی جان رہا ہے وہ کیا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ درخت یہی ہے کہ علم کا درخت ہے یعنی انسان اس کی تہ کے اندر نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی تہ میں جانے کی وجہ سے حق سے بالکل جو ہے پھسل جائے. لہذا یہ مبہم ہے اس کو مبہم ہی رکھا جائے گا. اب اللہ نے فرمایا اب جو بھی درخت ہو کہا تمہیں اس کو نہیں کھانا تمہیں نہیں جانا ہے ورنہ
فتکون من الظالمین، تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ یہ اللہ نے ان کو حکم دے دیا اور کہا وہاں رہو، اور شیطان کو وہاں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہاں سے نیچے اتار دیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس شیطان نے اس سے ان دونوں کو ازل جو ہے لغزش دی۔ ایک لفظ آتا ہے اذلال اور ایک ہے معصیت۔ معصیت کہتے ہیں انسان گناہ کے کام کو کرے گناہ کے قصد سے، یہ ہے معصیت، اور ایک ہے اذلال، بغیر گناہ کے ارادے کے انسان سے ہو جانا، یہ ہے اذلال اور لغزش۔ اور اسی لیے جو ہے یہاں حضرت آدم کو جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا دونوں کے لیے وہ اذلال کا لفظ ہے، بغیر گناہ کے ارادے سے ہو گیا تو یہ اذلال ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں شیطان، ان کو تو کہہ دیا تھا لیکن شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے لغزش دی۔ کیسے دی؟ اب وہ شیطان تو نیچے آ گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اوپر جانے سے اس پر پابندی ہو، بلکہ وہ بھی جا سکتا تھا۔ اتنی بات تھی کہ فرشتوں کی جو ہم نشینی تھی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتا، لیکن اوپر جانا آنا سب شروع ہی تھا، لہذا پھر سے وہ اوپر گیا، اور اوپر جانے کے بعد اس نے ان دونوں کو بہکایا، لغزش دی۔ اب لغزش کس سے دی، کس طرح دی؟ تو اس بارے میں بات یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جو ہے لغزش دی۔ کیسے؟ تو اس نے یوں کہا کہ اے آدم اور اے حوا، تم کو جس درخت سے منع کیا تھا وہ ہاذا کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے کہ ہذہ الشجرہ، ہذہ، اور یہ متعین درخت تھا، لہذا دوسرا درخت تم کھا سکتے ہو۔ ہذہ کر کے آپ کو خدا نے کہا تھا، لہذا یہی تھا وہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر درخت ہے جنت کے اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی تعین نہیں تھی، بس مطلق رکھا تھا کہ نہیں کھانا ہے۔ تو انہوں نے اس نے بہکایا اسے کہ ہاتھ ہی وہ متعین تھا، دوسرا تم کھا سکتے ہو، لہذا دوسرے درخت میں سے کھا لو، کوئی بات نہیں۔ ایک اس کی شکل یہ بنی، تو ظاہر سی بات ان کے دل میں یہ آیا، تو اس ہاتھ ہی سے جیسے لگا ان کو کہ ایک متعین تھا تو دوسرے کو انہوں نے کھا دیا۔ تو ایک تو یہ تھا اذلال اور پھسلانے کی وجہ۔ دوسری وجہ اور اس طریقے سے پھسلایا کہ تم کو یہ حکم جو اللہ نے منع کیا تھا وہ جوانی میں دیا تھا، یعنی جوانی میں کہا تھا کہ یہ درخت نہیں کھا سکتے، یعنی ان درختوں میں سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر آپ عمر دراز ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ حکم جوانی کے ساتھ خاص تھا، آپ بوڑھے ہونے کی حالت میں آپ کھا سکتے ہیں۔ تیسری شکل اس کی یہ بنی کہ اس نے ان کو اس طریقے سے لغزش دی کہ اس نے ان کے سامنے قسم کھائی شیطان نے، اور اس طریقے سے ان کو ترغیب دی کہ دیکھو خدا نے جو تمہیں کھانے سے منع کیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو تمہارا نقصان ہونے والا ہے، بلکہ اس وجہ سے جو ہے تمہیں منع کیا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو تم من المقربین، اس کے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے منع کیا ہے، لہذا کھا لو، تمہارا فائدہ ہے۔ تو اس طریقے سے گویا 3 شکلیں بنی، یا تو یہ کہ کہا کہ یہ متعین تھا، دوسرا کھا سکتے ہو، یا یہ کہ جوانی کے ساتھ حکم خاص تھا، بڑھاپے میں اب تم کھا سکتے ہو، یا یہ کہ اس نے اس کے فوائد بیان کیے کہ تمہیں کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس کے مقربین میں سے نہ ہو جاؤ، لہذا تم کھا لو تاکہ تمہارا فائدہ، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، کھا لو، ہاتھ لگا لو۔ اس طریقے سے 3 جو ہے شکلیں اختیار کر کے ان کو بہکایا۔ اب نتیجتاً ایسا ہوا کہ جب اس نے بہکایا تو اس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے ان کے اندر جو ہے خطا ہو گئی، اور اذلال اور لغزش ان سے بھی ہو گئی، اور انہوں نے پھر اس بہکاوے کی وجہ سے گویا اس چیز کو اختیار کر لیا، یعنی کھا لیا۔ اب یہ بات کہ شیطان نے کیسے ان کو بہکایا، 3 شکلیں تو بنی بہکانے کی، لیکن وہاں گیا اور کیسے بہکایا؟ وہاں وہ تو جنت میں تھے، تو یہ شیطان جنت میں گیا یا وہاں باہر رہتے ہوئے دل میں وسوسے ڈال کے یہ 3 باتیں رکھی؟ کیسے اس نے اپنی یہ 3 باتیں رکھی؟ تو اس بارے میں بھی جو ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ جنت میں گیا، جو ہے جنت میں گیا اور وہ جنت میں جا کے، یعنی کہتے ہیں سانپ کی شکل اس نے بنائی، شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی، اور پھر اس شکل اختیار کر کے وہ
جنت میں گیا. حالانکہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف. کیوں خلاف؟ اس لیے ہے جو یوں کہتے ہیں کہ سانپ بن کے جنت میں گیا تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جنت کی جو داروغہ ہے، جنت کی یا جہنم کی جو بھی مان لے، 70,000 لگامیں ہیں اور ایک لگام پر 70 فرشتے مقرر ہیں. تو ایسے ویسے تو ہے نہیں کہ جو چاہے چلا جائے. بہت بڑی جو ہے چوکیداری اور اللہ کے نگہبان اور دربان وہاں پر مقرر ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان 70,000 کی جو ہے لگاموں پہ ایک 70 فرشتے جو کھڑے ہیں تو ان کو بہکانے کے بعد سے وہ سانپ کی شکل میں وہاں اندر چلا جائے؟ یہ ناممکن بات. ایک ہو تو اس کو بہکا دے. اور یہ تو اللہ کی جو ہے دربان ہے، ایسے انسانوں کے اور دنیا کے ہے نہیں کہ ان کو بہکا کے چلا جائے وہ انسان. لہذا کیسے جو ہے اس طرح 70 کی موجودگی میں وہ سانپ بن کے چلا جائے گا؟ تو یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے کہ وہ سانپ بن کے گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ باہر ہی تھا، اندر نہیں گیا، سانپ بن کے باہر ہی تھا، لیکن اس نے گویا وسوسہ ڈالا. باہر رہتے ہوئے اس نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. جنت میں جو وہاں تھے دونوں، تو دونوں کے دل میں باہر رہتے ہوئے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وسوسے سے بہکایا. یہ بات بھی خلاف ہے قرآن کی آیت کے. کیسے خلاف ہے؟ قرآن نے جہاں ان دونوں کا مکالمہ ذکر کیا، شیطان اور آدم حوا کا، یہ بہکانے کے بارے میں جو 3 شکلیں بیان کی، وہاں لفظ آتا ہے وقاسمہما، ان دونوں نے آپس میں قسمیں کھائی. یعنی وہ لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو معاملہ آپس میں بہکانے کا ہوا ہے وہ آمنے سامنے ہوا ہے. وقاسمہما، ایک انسان قسم کھا گئے، وہ شیطان کہہ رہا ہے خدا کی قسم تم کھا لو، تمہارا فائدہ ہے، تم مقربین میں سے ہو گے، تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا. تو یہ وقاسمہما کا جو لفظ ہے، قسمیں کھا کھا کے، معلوم یہ ہوا کہ یہ وسوسہ نہیں ڈالا بلکہ آمنے سامنے معاملہ ہوا ہے. لہذا یہ بات کہنا کہ وسوسے سے بہکایا، یہ بھی قرآن کی اس آیت کے خلاف. لہذا یہ جو دونوں باتیں تمام کی تمام تفاسیر میں لکھی ہیں اور یہی دونوں جواب دیتے ہیں ہر کوئی، یا تو جنت میں گیا یا باہر رہ گئے، لیکن دونوں باتیں بالکل دلائل کی روشنی میں غلط اور خلاف عقل ہے. اب ہے تو صحیح کیا ہے؟ تو ہے صحیح وہ یہ ہے کہ خدا جان رہا ہے کہ کیسے بہکایا. اب ہم اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. لہذا ہمیں کیا حق پہنچ رہا ہے کہ بہکایا تو کیسے بہکایا؟ بھائی اس طرح گیا، ارے کسی بھی طرح گیا، بس اتنا ہو گیا کہ اس کو بہکایا. کس طرح بہکایا وہ خدا جان رہا ہے. اگر یہ پہلو لیتے ہیں تو بھی غلط ہے، یہ لے رہے تو بھی غلط ہے. لہذا اس کو بھی مبہم رکھا جائے گا، جسے کہ ہذہ الشجرہ کا مصداق بھی مبہم ہے. اور اس بارے میں حنفیوں کی جو امام ہے، حنفیوں کے جو بڑے علامہ ہیں، ابو منصور ماتریدی، جو احناف میں سے ہے اور ان کی وکالت کر رہے ہیں شرح عقائد کے اندر، جو جن کے مسائل موقوف جو ہے مذکور ہے، ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ یہاں ابہموا ما ابہم اللہ. ان سے پوچھا گیا کہ یہاں کس طریقے سے بہکایا، تو ان کا کہنا ہے ابہموا ما ابہم اللہ. جیسے کہ درخت کے بارے میں بھی ان کا نظریہ ابہموا ما ابہم اللہ کا ہے. لہذا یہاں پر جو ہے اس کو مجمل رکھا جائے گا. یہ سب تعبیرات کریں گے تو بہر صورت اس پر سوال تو ہونے ہی والا ہے. اگر کہے وہاں گیا تو کیسے ان کی موجودگی میں چلا گیا؟ اگر وسوسہ ڈالا تو یہ لفظ دلالت کر رہا ہے سامنے قسمیں ہوئی ہے، تو کیسے یہ وسوسے کی بات ہے؟ یہ تو آمنے سامنے کا معاملہ ہے. لہذا یہ دونوں جو ہے باتیں بالکل خلاف عقل ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو مبہم رکھا جائے. پھر اس کے بعد چاہے جس طریقے سے وہ اس نے بہکایا، اللہ ہی جان رہا ہے، لیکن بہکایا اور بہکانے کی وہ 3 شکلیں بنی، تینوں میں سے جو بھی بنی ہو. اب ہوا کیا؟ یہ لوگ اس کی بات میں آ گئے. اب اس میں سے سب سے پہلے حوا نے جو ہے درخت کا جو تھا کھانے کا منع، تو ایک درخت میں سے کچھ لیا اور کھایا، تو کچھ ہوا نہیں. کھایا تو کچھ ہوا نہیں. تو آدم کو ایسا لگا کہ دیکھو شاید یہی لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا. یہی وجہ ہے کہ زوجہ محترمہ نے جو ہے اس کو اختیار کیا لیکن کچھ ہوا نہیں. لہذا ظاہر سی بات ہے یہ درخت کوئی ممانعت نہیں، کھا سکتے ہیں. تو جب انہوں نے کھایا کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد فوراً آدم نے بھی جو ہے جسارت کی کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کیسے ہوگا. تو انہوں نے بھی پھر لیا، اور جیسے انہوں نے لیا تو دونوں کے کپڑے، ان کے کپڑے جو ہے اتر گئے اللہ کی طرف سے. اب کیا ہوا پھر وہ بعد میں آگے جو ہے پارے میں آئے گا کہ پھر وہ جنت کے پتے جو ہے وہاں سے چپکانے لگے. اب وہاں بھی لوگوں نے بات گڑھ لی کہ بھائی وہاں جب وہ کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے،
اب جو ہے پتے چپکائے. اب کس کے پتے؟ درخت کے. کس درخت کے پتے؟ تو اب اس بارے میں لوگوں نے ہانکا. تفسیروں میں بھی ہانکنے کی باتیں سب ادھر ادھر کی لکھی. کیا؟ وہ یہ لکھ دی کہ بھائی جب کپڑے اتر گئے فوراً جنت کی جتنے بھی درخت تھے، جنت کی تو جو ہے باغی باغات ہیں، تو وہ ہر درخت کے پاس جا رہے اور کہہ رہے بھائی مجھے پتے دو. تو منع کر رہا ہے درخت کہ ہم نہیں دیں گے، تم نے اللہ کا جو ہے حکم کیوں نہیں مانا، پتے نہیں ملیں گے. تو ایک نے منع کیا، دوسرے نے منع کیا، فلاں نے منع کیا، فلاں نے، یوں کرتے کرتے سب درخت نے منع کیا. اور پھر اس کے بعد یہاں تک ہانک دیا کہ وہ انجیر کا جو درخت تھا اس کے پاس گئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں پتے، لے لو اور چپکا دو اور جو ہے اپنا صدر چھپا لو. اور پھر انجیر کی درخت نے جو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پتے لے لو اور چپکا دو صدر. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ تم نے اللہ کے حکم اور خدا کے حکم کو توڑا، تو یہ تو تمہارا اور خدا کا معاملہ تھا، تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے نا، تو تمہارا اور خدا کا معاملہ تھا، تو ہم کیوں منع کرے بھائی؟ تم نے تو خدا کے حکم کو ٹھکرایا ہے، تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ ہم کیوں تمہیں منع کرے؟ لے لو جتنے لینے ہو. تو یوں کر کے انہوں نے اجازت دے دی. لیکن یہ سب ہاکی ہوئی باتیں ہیں. کوئی حدیث میں قرآن میں خدا نے ایسا نہیں کہا کہ وہ فلاں نے منع کیا فلاں نے اور پھر اس نے انجیر نے دیا. یہ تو لوگوں کی ہاکی ہوئی باتیں سب، لہٰذا اس کا کوئی اتنا اعتبار نہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی پڑھو گے دماغ میں آئے گا، کبھی خارجی کتابوں میں دیکھو گے کہ وہ انجیر نے فلاں، ایسی باتوں کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس خدا نے کہہ دیا ایسا ہوا ایسا ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے درخت کے پتے لیے، اب کہاں سے لیے، کس نے دیے؟ بس جس نے بھی دیے ہو. اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے جسم کو چھپایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا پورا مکالمہ ہے کہ اللہ نے پھر ان کو فوراً وہاں سے کہا، وہ تو جا رہا تھا، اس نے تو جب بہکایا تو اب اس کو پہلی مرتبہ تو ہم نشینی چھڑوائی، اب دوسری مرتبہ ان کو بہکایا تو پھر وہاں سے بھی اس کو یعنی جنت کے قریب جانے سے بھی روکا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بعد میں نہیں جاتا تھا، بعد میں بھی جا رہا تھا. جب تک سورہ یاسین کا نزول نہیں ہوا تب تک اس کا آنا جانا شروع تھا. پھر اس کے بعد اس پر کلی مکمل طور پر جو پابندی لگی ہے وہ اس وقت لگی تھی. اب انہوں نے پھر ان کو اللہ نے فرمایا قلنا اہبطوا، اترو یہاں سے. آدم اور حوا کو کہا تم جاؤ دنیا میں اور تم سے پھر نسل چلے گی، اور پھر ظاہر سی بات ایک وقت تک رہنا اور پھر مر کے پھر یہاں جو اپنی اصل جگہ ہے تم آ جانا. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہ قصور ہو گیا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کہاں کچھ بھی ہوا اترو. تو ان دونوں کو اتارا. اور کہاں اترے؟ اسی لیے وہ عرفہ کا نام اس لیے ہے کہ وہ گویا جس جگہ پہ آئے تو آپس میں ایک دوسرے کی معرفت، کئی سالوں کے بعد دنیا میں دونوں کو اتارا تو کئی سالوں کے بعد دونوں وہی ملے، اس وجہ سے اس کا نام عرفہ یا عرفو پہچاننا. آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی کئی سالوں کے بعد تو اسی کو کہا ہے عرفہ. پھر وہ ایک وقت کے بعد وہاں دونوں ملے ہیں. اور وہ جو اتارے سرندیپ سری لنکا، تو آج کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ادھر کے تھے، ہمارے آدم جو ہیں وہ ادھر کے تھے، یعنی یہ ہندوستان کے تھے. لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ یہ غیر منقسم تھا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا، یہ چار ایک غیر منقسمہ ہندوستان کے اندر آتے تھے. تو اس وقت سرندیپ جو سری لنکا جس کو کہتے ہیں اس لحاظ سے اس وقت ان کو اتارا اور اسی سے جو ہے پھر وہاں سب ہوا. تو اس لحاظ سے جو ہندوستان تھا، لیکن آج تو تقسیم ہے، لہذا آج یہ کہنا کہ ہمارے آدم ہمارے کے تھے ہمارے انڈیا کے تھے تو وہ تو اس وقت کی بات ہے، غیر منقسم تھا تب. خیر اب ان کو اللہ نے اتارا، پھر نسل چلی اور پھر ہر کوئی آج جو ہے مر کے پھر جو اپنی اصل جگہ ہے وہاں جا رہا ہے. اور پھر ایک وقت کے بعد دونوں کو تو اتارا اور ایک وقت کے بعد پھر دونوں ملے وہاں، اسی کو پھر عرفہ نام رکھ دیا. چلے ہاں وہ بعد میں آئے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس شیطان نے اس سے ان دونوں کو لغزش دے دی. کیسے دی وہ پوری بات آ گئی. فَأَخْرَجَهُمَا، بس ان دونوں کو نکال دیا. مما، اس چیز سے، ان نعمتوں سے جن نعمتوں میں وہ دونوں تھے، یعنی اللہ کی بے شمار ان کے لیے جنت میں نعمتیں تھی لیکن شیطان کے بہکاوے اور لغزش کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ گئے. اور پھر پورا آخر کی جو کچھ بھی ہوا خدا نے کہا وَقُلْنَا، ہم نے کہا اہبطوا، اترو نیچے. اب یہ جو امر ہے اس کے بعد بھی دوسرا آ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. وہاں سوال قائم ہوگا
کہ یہاں جب یہ قصور کیا تو فوراً اللہ نے کیا کہا؟ اترو نیچے وہاں سے. تو یہاں اتر تو گئے، تو یہاں کیسے کہہ دیا پھر سے کہ اترو؟ ایک بار تو اتر گئے نا دنیا میں، تو یہ قرآن خدا کا ہے اور یہ تکرار سے پاک ہے، تو کیسے دوسری بار کہا کہ اترو؟ پہلے اتر گئے، یہاں کہہ دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، چلے جاؤ دنیا میں ایک دوسرے کا تمہارا دشمن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی جو ہے دشمن اللہ کا دشمنی قائم کروائے گا، نہیں. اللہ نے اصول بیان کر دیا، انسان ہے اس کے اندر دونوں صفتیں ہیں اور جو ہے خیر کی بھی ہے اور شر بھی ہے. اب دیکھیں گے جو جس کے مطابق کر کے آئے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا. تو یہ اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا اور یہاں کہا اہبطوا، اترو نیچے. دوسری بات جو امر ہے وہ کیا ہے؟ دوسری بار کیوں کہا؟ ایک مرتبہ ہو چکا تو اس کا جواب ابھی سے سن لیں کہ یہ جو امر ہے یہ امر وجودی ہے، ایجادی ہے. یعنی اللہ جب انہوں نے قصور کیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنا آرڈر جاری کر دیا کہ اترو، یعنی اب اترنا تمہارے لیے واجب اور لازم ہے. یہ امر ایجادی ہے اور وجوبی ہے کہ ٹھیک ہے اتر جاؤ. اب اس کے بعد وہ اتر گئے، اب دنیا میں آئے، پھر کہا یا اللہ ہمارا قصور ہو گیا، یہ فلا فلا فلا. اور پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، اللہ نے آدم کو تلقین کی کہ اپنا جو ہے جو قصور اور جرم ہے اس کی توبہ اس سے مانگو. ربنا ظلمنا انفسنا. ہاں یہ قرآن کے الفاظ کی تشریح خود قرآن سے ہو رہی ہے کہ وہاں آدم جو ہے آدم من ربہ کلمات، آدم نے رب سے کلمات حاصل کیے، تو کلمات کی تفسیر خود قرآن دوسری جگہ کر رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. القرآن یفسر بعضه بعضا. اسی طرح لیلۃ القدر کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. اسی طرح احادیث ہے کہ احادیث کی بھی تفسیر حدیث کر رہی، کبھی قرآن کی حدیث کر رہا ہے اور کبھی حدیث کی قرآن. اس طرح یہ جو چار طریقے ہیں. تو اب جو ہے ان کو اللہ نے کلمات دے دیے اور وہ کلمات سے توبہ اللہ جو ہے کر رہے ہیں. لیکن اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب توبہ ہو گئی تو اب پھر سے آ جاؤ اپنی جگہ، نہیں. پھر سے اللہ نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان کی توبہ جو ہے انہوں نے کر لی توبہ، اس کے بعد پھر اللہ نے پھر سے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر تو گئے ہو تم زمین پہ اور توبہ بھی کر لی اور توبہ بھی تمہاری ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پھر سے اوپر آؤ گے، بلکہ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا رہو، وہی نیچے اترے ہوئے رہو. تو یہ جو دوسرا امر ہے وہ امر ابقائی، اس کو کہا جاتا ہے امر ابقائی، یعنی اس میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے. یعنی کہ اب اتر گئے ایک بار، اب توبہ چاہے ہو گئی لیکن اب اترے رہو، وہی زمین پر رہو، اب تمہیں نہیں آنا. ایک وقت تک رہو گے، پھر اس کے بعد تمہارا معینہ وقت جب ختم ہو جائے گا دوبارہ تم آؤ گے. تو یہ دوسرا جو امر ہے وہ تکرار نہیں ہے، پہلا تو وجودی اور ایجابی ہے اور دوسرا جو ہے وہ امر ابقائی ہے. یعنی اب تمہیں جو ہے وہی رہنا ہے، وہی ٹھہرنا ہے، فوری طور پر توبہ کی قبول ہونے کے بعد وہاں نہیں آنا ہے. تو وہاں سوال ختم. بعض نے کہا پہلا امر جو ہے وہ حاکمانہ ہے، کیونکہ حاکمانہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ کوئی آرڈر جاری کرتا ہے اور اس کی جو ہے حکومت کے کوئی خلاف بغاوت کرتا ہے تو فوراً وہ کہتا ہے اپنے جو ہے جو نیچے والے ہیں ان کو ماتحتوں کو کہتا ہے ان کو جو ہے سزا دو. تو اسی طرح یہ حاکمانہ امر ہے. خدا نے کہا تم نے یہ قصور کیا ہے تو اہبطوا، اترو، میری جگہ سے نکلو. اور دوسرا جو امر ہے وہ حکیمانہ ہے. حکیمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اتر تو گئے، اب اترنے کے بعد اللہ نے پھر سے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا، وہاں اترے رہو، کوئی بات نہیں. تمہیں سزا مل رہی ہے تو سزا تمہارے فائدے کے لیے ہے. تمہیں نیچے اتارا گیا تو تم نیچے وہاں رہو، ایک وقت تک رہنا ہے. اگر تم صحیح طور پر رہو گے تو دیکھو تمہارا اوپر پھر سے فائدہ ہو جائے گا، اور غلط رہے تو پھر تمہیں جو ہے سزا ملے گی. تو اللہ کا یہ جو دوسرا امر ہے وہ حکیمانہ ہے اور پہلا ہے وہ حاکمانہ جیسے کہ بادشاہ کا ہوتا ہے. یہ دونوں جوابات دیے گئے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن رہے گا. جو میرے حکم کو مانے گا وہ میرا دوست، اور جو میرے حکم کو ٹھکرائے گا وہ میرا دشمن، اور دشمن پھر دشمن کا مقابلہ ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک چند دن ٹھہرنا ہے. مستقر، چند دن ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہے تمہارا اصول. ٹھیک ہے، ان کو نیچے بھیج دیا. پھر اس کے بعد فرمایا اب وہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے. اللہ نے خود جو ہے
کلمات کی تلقین کی. فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کر لیے. کلمات سے مراد وہی ربنا ظلمنا والے. فتاب علیہ، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا. ہاں متوجہ ہوا یعنی کلمات سکھائے انہوں نے، توبہ کی، اللہ نے توجہ کی، اور پھر اس کے بعد انہ هو التواب الرحیم. کیوں ایسا کیا؟ توجہ اس لیے دی کہ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. توبہ کسے کہتے ہیں کہ اصل ہے توبہ ندامت کا نام. التوبۃ الندم، چاہے انسان سے کتنے ہی جو ہے جرم ہو جائے لیکن اگر اس پر اس کی توبہ ہے تو اسی لیے حدیث پاک میں ہے ترمذی میں صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان سے کتنا ہی جرم اور گناہ ہو جائے لیکن اللہ سے اگر توبہ کرے گا تو امید ہے اللہ اس کو معاف کر دے. ہاں پھر فرمایا کہ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو ہے 70 مرہ، کیا دن میں 70 بار گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو 70 کی 70 بار اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، اگر 70 مرہ 70 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو جرم اور پھر ہر مرتبہ توبہ کر لیں تو اللہ توبہ اس کی معاف کر دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے توبہ توبہ ہو، اس کی شرائط کے مطابق ہو. اسی لیے تو کہہ دیا توبہ کہتے ہیں کسے کہ بھائی انسان سے جو گناہ ہو گیا اب اس پر نادم ہو، پشیمان ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی اس پر جو ہے شرمندگی کا اظہار کرے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی جو گناہ کیا ہے اب آئندہ اس کو چھوڑ دے، آئندہ وہ گناہ نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کا، نہ ہونے کا ایک عزم مصمم کر لے کہ آئندہ کبھی قیامت تک مجھ سے نہیں ہوگا. یہ 3 شرطیں اگر ہے کہ نادم ہو، جو کیا اس کو چھوڑ دے اور نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، تو یہ ہے حقیقت میں توبہ. ورنہ ابھی گناہ کیا اور پھر شام کو جا کے خدا معاف کر دے، توبہ کر لی، پھر صبح کر کے وہی کیا تو یہ توبہ نہیں، یہ ڈھونگ ہے. اور ایسے گناہ خدا معاف نہیں کرے گا. ہاں یہ تو جرات اور جرات، بلکہ گناہ پر جرات ہو گئی اس کی، بارہا کر رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، وہ خدا کرے گا لیکن اس کا اصول ہونا چاہیے. یہ تو تم شریعت اور خدا سے ڈھونگ کر رہے ہو. وہ جو کہا کہ 70 بار کرے اور پھر معافی مانگے تو معافی ہو، اور کبھی کبھار ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بار جو ہے معافی مانگ لے پھر کرے پھر معافی مانگ لے. تو یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ستار ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، ستاری کا معاملہ کرنے والا ہے، پردہ دری کرنے والا ہے، چھپانے والا ہے. تو اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو گویا اس کو چھپا لو، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. لیکن یہ غلط ہے. ہاں خدا کا معاملہ ہے ستاری کا بالکل، لیکن کب ہے کہ انسان جو ہے ایک اس سے کوئی گناہ ہو گیا سرزد، اس کے بعد اللہ سے بالکل حقیقی معنوں میں اس نے توبہ کر لی، اب جو ہے وہ پشیمان ہے تو اب اس کی جرموں کو جو ہے اچھالنا، کیچڑ لوگوں کے سامنے لانا نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن صبح گناہ کیا، اس کو چھپا لیا، اللہ نے بھی جو ہے چھپا لیا، وہ بھی تو ستار ہے. لیکن پھر دوسرے دن وہی گناہ، تیسرے دن وہی گناہ، اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے تو خدا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پھر جو ہے وہ چھپائے. ہاں یہ کب تک چھپائے گا؟ جبکہ اپنی قولی یا فعلی ادا سے جو ہے اس کو ایک بار ہو جائے تو دوسری بار اس کا اظہار نہ ہونے دے. چلو دوسری بار ہو گیا تو بار بار اس کا اظہار نہ ہوگے انسان سے، تو یہ ہے اصل توبہ اور ستاری کا معاملہ ہے. لیکن بارہا وہ خود اپنی طرف سے اس بات کا، چاہے قول سے کرے یا فعل سے، توبہ کرنے کے بعد پھر سے بارہا کر رہا ہے تو وہ خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ دیکھو چاہے اللہ تو پردہ دری کا معاملہ کرنے والا ہے، میں توبہ بھی کر رہا ہوں لیکن میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا کہ اپنا گناہ چھوڑ، میں تو بارہا کروں گا. تو پھر خدا کیسے جو ہے اس پر ستاری کا معاملہ کرے؟ خدا تو اس وقت کرے گا کہ وہ خود چاہتا ہوگا میں اس کو جو ہے کرنے کے بعد اب چھپا لو، اب نہ کروں. لیکن بارہا جب کر رہا ہے تو پھر اپنی طرف سے جو ہے اس کو چھپانا نہیں چاہ رہا ہے تو خدا کیسے ستاری کا معاملہ کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ خدا نے خود اجازت ہے اس بات کی، خدا نے اجازت دی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے، جس پر بارہا ظلم، تو یہ اللہ پر ظلم ہے. انسان آج دنیا میں اگر مظلوم ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ خدا کی شخصیت ہے. ہاں آئے دن اس کی ایک ایک نعمت کو ٹھکرا رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تو اس سے بڑی جو ہے مظلوم شخصیت دنیا میں کوئی نہیں. اس کے جو ہے مذاہب کو کوئی ماننے والا نہیں، تو اس سے بڑا ظلم کون ہو سکتا ہے؟
تو خدا نے خود اپنے کلام میں کہہ دیا کہ اللہ بری بات زبان پر لانے کے کسی کے بارے میں جو ہے پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بارے میں زبان درازی کرے اور یوں کہے کہ یہ فلاں ایسا ہے، غلط ہے، یعنی اس کو نہ کھولے، لیکن کس کے لیے پسند کرتا ہے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا تو اگر وہ مظلوم ہے تو اپنے ظالم کے خلاف شکایت کیا لوگوں کے سامنے آویزہ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بالکل خدا کا اصول نہیں ہے، وہ تو اس وقت ہے جبکہ اس کی شرائط کے مطابق اس نے توبہ کر لی، اور بعد میں جو ہے آج ابو جہل ہے مثال کے طور پر، ابو لہب ہے، وہ کافر ہے تو اس کی برائی کرنا منع نہیں ہے، وہ قرآنی کافر ہے، لہذا وہ جو ہے ظالم ہے، اور ظالم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اس پر ستاری کا معاملہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کی شرائط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہا ہے حدیث میں التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، یہی وجہ توبہ کرنے والے کے بارے میں کہہ دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہ سے توبہ کی ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہی اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والا اور گناہ کرنے والا تو وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ تو یہ ہے توبہ کی حقیقت، یہی ہے کہ بھائی گناہ تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اصرار ہو، اگر ہو جائے تو آئندہ مکمل نہ کرنے کا عزم، لیکن ہو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس نے حقیقی معنوں میں توبہ نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ بارہا اس سے گناہ کا صدور ہو رہا ہے۔ چلے فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات حاصل کر لیے، فتاب علیہ، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، یعنی ان کی توبہ کو قبول کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، یہی تو یقیناً وہ بڑا توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ گناہوں سے انسان توبہ کرے گا تو جتنے بھی گناہ ہو جائے تو خدا معاف کر لے گا، تو وہ حقوق اللہ کی بات ہے۔ ہاں حقوق العباد میں اللہ سے رات و دن ہاتھ گر گڑائے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو فیما بینہ و بین العباد، اللہ جو ہے اس کا اور بندے کا معاملہ ہے، وہاں شرط ہے خود اس کو معاف کروانا، یہ تو صرف حقوق اللہ کی بات ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن میں من ذنوبکم، گناہوں میں سے بعض، تو من کا لفظ لا کے بعض یعنی حقوق العباد کو وہاں نکالا ہے کہ اگر وہ ہے تو خدا معاف نہیں کرے گا، وہ تو بندے سے خود کروانا پڑے گا۔ چلے انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات خارجی کتابوں میں، اسی طرح تفسیروں میں اور اسی طرح ادھر ادھر بہت سی جگہوں پہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی محمد کے واسطے سے، اور اس طرح کی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اور ایک جو ہے مسلسل پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی محمد کے واسطے سے، نوح کی غرقابی یعنی غرق ہونے سے نوح کی، حضرت نوح کی حفاظت ہوئی محمد کے واسطے سے، یہ جو سب باتیں ہیں وہ گڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دراصل یہ جو نظریہ ہے یہ چلا آ رہا ہے یہودیوں سے، یہود بھی یوں کہتے تھے کہ لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر عزیر نہ ہوتے تو آسمان و زمین کو پیدا نہ کیا جاتا، یا لما خلقت الافلاک، میں افلاک یعنی آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح یہودی گئے تو عیسائیوں نے یہ بات آئی کہ لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا نہ کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد شیعہ آئے تو انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا لولا علی لما خلقت الافلاک، علی نہ ہوتے تو آسمان و زمین کو پیدا نہ کیا جاتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ روئے زمین اور کائنات کی سب چیز ان کے لیے پیدا کی گئی، ان کے واسطے، یعنی اگر وہ نہ ہوتے تو نہ ہوتا ہی، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح جب مسلمان آئے تو انہوں نے بھی پھر اپنا جو ہے یہ نظریہ کر لیا لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان و زمین، یعنی خود یہ مطلب کہ یہ سب کائنات کی سب چیزیں محمد کے واسطے پیدا کی گئی۔ تو یہ نظریہ دراصل وہاں یہودیوں سے چلا، انہوں نے عزیر کو جو ہے ثابت کیا، انہوں نے عیسیٰ کو کیا، شیعوں نے علی کو کیا، تو
یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کو کیا، لیکن یہ نہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ لوگوں کی جو ہے بکواس اور ان کی گڑی ہوئی بات ہے، لہذا اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ چلے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ نے فرمایا اتر تو گئے، اب اس کے بعد ہم نے کہا من اهْبِطُوا مِنْهَا، وہاں سے جميعا تم سب جميعا سب کے سب اهْبِطُوا اترے رہو، کیونکہ اتر تو یہاں گئے ہیں لہذا یہاں ترجمہ نہیں ہوگا، ہم نے کہا کہ تم وہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، کیونکہ یہاں تو اتر گئے پہلے، لہذا تم وہاں سے سب کے سب اترے رہو، ہاں یعنی ایک مرتبہ اتر گئے ہو تو اب وہی اترے رہو، ابھی نہیں آنا، ایک وقت کے بعد آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس، اما اصل ہے ان حرف شرط ہے، پھر اس کے بعد ہے ما، تو یہ دونوں کو ملایا ہے تو اما ہو گیا ہے، اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے اگر، ان حرف شرط کا، فَإِمَّا أَيْ فَإِنْمَا، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر بات کہ ان ما، یہاں پر ان جو ہے اگر حرف شرط مانے کہ اگر، تو یہ تو ہوتا ہے ان شک کے لیے کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تو معلوم کیا ہوا کہ ہدایت کا آنا گویا ایک شک ہے، یعنی مشکوک شے ہے، حالانکہ یہ تو خدا کی طرف سے یقینی بات ہے، تو کیسے یہ کہہ دیا ان ما اگر، تو یہ تو شک کے لیے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں چاہے ان ہے جو شرط کے لیے ہے، تو یہاں شک کے معنی کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ حاکمیت کا معنی بتانے کے لیے یہاں پر ان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں حاکم ہوں، میں چاہوں گا تو ہدایت بھیجوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں بھیجوں گا، اگر میں نے نہیں بھیجی ہدایت تو تم کون ہو مجھے کہنے والے؟ تو یہاں ان جو ہے وہ شک کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہ شک کے لیے آتا ہے، یہاں سوال ہو رہا ہے، لیکن یہاں دراصل ان حاکمیت کا معنی بتانے کے لیے ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، جیسے کہ آپ شرع عقائد میں پڑھیں گے معتزلے کا نظریہ اصلح للعباد، یہ ہے ٹائٹل اصلح للعباد، کہ کیا یہ یعنی بندوں کے حق میں جو شیء مفید ہے کیا وہ اللہ کے لیے واجب ہے یا نہیں۔ معتزلہ اس کو واجب سمجھ رہا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ کوئی شیء واجب اور ضروری نہیں ہے، لہذا یہاں جو لفظ ہے وہ اسی نظریے کی تردید کے لیے ہے کہ وہ اللہ حاکم ہے، اگر چاہے گا تو بھیجے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بھیجے گا، لہذا یہاں پر تمہاری طرف سے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، ہدایت سے مراد یہی دین اسلام، فمن تبع ہدایہ، پس جو میری ہدایت کی اور پوری شریعت مراد ہے میری ہدایت کی پیروی کرے گا، تو اب یہاں پر یہ تو تھا اس کا ظاہری مطلب، لیکن یہاں سے جو ہے سوال اٹھایا قادیانیوں نے کہ دیکھو کہاں ہے کہ تمہارے پاس، یعنی اے لوگوں خدا نے کہا تمہارے پاس ہدایت آنے والی ہے، لہذا اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو دیکھو کہ ہمیں تو کہا ہے کہ ہدایت آئے، تو ہمارا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اللہ کے حکم کے طریقے سے گویا وہ ہدایت لے کے آ رہا ہے، تو ہمیں کہا ہے نا کہ ہدایت لے کے آیا تو مانو اس کی ہدایت کو، تو یہاں اس کا جواب ہے کہ یہ اولاد آدم اور آدم کی بات ہے، ہاں پوری کائنات تو نہیں کہا جا رہا ہے تم سب کو کہ بھائی تمہارے پاس آ جائے تو گویا تم جو بھی بعد میں آئے اور کہے تو اس کی ہدایت کی بات مان لینا، نہیں، یہ آدم اور اولاد آدم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اولاد آدم، یہ آدم تمہارے پاس، آدم کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس یہ ہدایت میری آئے گی، تو انہی کی خاص بات ہے، یہ کوئی اتنا عام بات نہیں کہ جو ہے اس میں تم اپنا نظریہ ثابت کر دو، بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا، یعنی آئندہ مرنے کے بعد کی کسی بھی شے کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ دنیا کی چھوٹنے کا غم ہوگا کہ بھائی دنیا سے چلے گئے، کیونکہ غم پیچھے کا ہوتا ہے، خوف آئندہ کی شے ہے۔ والذین کفروا، اور اصول خدا کا کہ جب ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا تو الاشیاء تعرف باضدادها، ضد سے پہچانی جاتی ہے، لہذا اسی کے پیش نظر والذین کفروا،
اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی یعنی کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ آیات سے مراد اب چاہے آیات انفسیہ، آیات آفاقیہ، آیات تنزیلیہ، تکوینیہ، ہر شے داخل ہے اس میں آیات میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں صرف قرآن کی آیات، اس میں ہر شے خدا کی جو بھی ہے وہ تمام آیات، نشانیاں بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت وہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے، لہٰذا اس کو عام رکھا جائے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات یعنی ہماری ہر شے کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی اور دراصل اس کا مصداق جو ہے وہ تو اسلام اور توحید کی بات ہے۔ آیات سے مراد وہی توحید کی بات ہے، اصل وہی ہے، اصل نشانی سب سے بڑی، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔